वस्ती जनूबी और मगरबी एशिया के कदीम तरीन शहरों में से एक होने की वजह से पेशावर सदियों से अफ़गानिस्तान, जनूबी एशिया, वस्ती एशिया और मशरक़ वस्ता के दरमियान एक मरकज़ की हैसियत से कायम है। कदीम तलीमी मरकज़ होने की वजह से दूसरी सदी क़ब्ल मसीह में बख्शाली तर्ज़ तहरीर पर मुश्तमिल एक रियाजी कुलिया जज़र मालूम करना इसके नज़दीक से बरामद हुआ। वेद देवमाला में पेशावर और आसपास के इलाके को पशकलावती के नाम से जाना जाता है, जो रामायण के बादशाह भारत के बेटे पशकल के नाम से मंसूब है। ताहम इस बारे में अभी कोई यकीनी राय मौजूद नहीं। मुसद्दक़ा तारीख के मुताबिक इस इलाके का अमूमी नाम पोरशपुरा यानी इंसानों का शहर था, जो बिगड़कर पेशावर बन गया। दूसरी सदी ईस्वी में मुख्तसर अरसे के लिए वस्ती एशिया के तो 4 कबीले कुशान ने पेशावर पर कब्जा करके इसे अपना दारुल हुकूमत बनाया। उसके बाद 170 था 159 क़ब्ल मसीह इस इलाके पर यूनानी बाख्तर बादशाहों ने हुक्मरानी की और इसके बाद मुमलकत यूनानी हिंद मुख्तलिफ बादशाह यहाँ काबिज होते रहे। एक तारीखदान के मुताबिक पेशावर की आबादी 100 ईस्वी में 20,01,000 के लगभग थी और इस वक्त आबादी के एतबार से दुनिया का 7वां बड़ा शहर था। बाद में पारथी, हिंद पारथी, ईरानी और फिर कुशान हुक्मरानों ने कब्जा किए रखा। कुशान हुक्मरान कनेशा 127 ईस्वी के लगभग बादशाह बना। उसने अपना दारुल हुकूमत पशकलावती मौजूदा 4 सिद्दा से मुंतकिल करके पोरशपुरा यानी पेशावर कायम किया। दूसरी सदी ईस्वी में बुद्ध भिक्षु जरतश, हिंदू और रोहित के पेशावर जरतश मजहब के कुशान हुक्मरानों से मुशावरत करने आते रहे थे। कुशान हुक्मरानों ने उनकी तालीमात से मुतासर होकर बुद्ध मत कबूल कर लिया और बुद्ध मत को शहर में सरकारी दर्जा मिल गया। हुक्मरानों के नक्शे कदम पर चलते हुए पेशावर बुद्ध मत की तालीमात का अहम तरीन मरकज़ बन गया, जबकि आबादी की अक्सरियत जरतश और रोहियत की पैरोकार रही। बुद्ध मत के मुखलिस पुजारी होने की हैसियत से कनेशा ने इस दौर की दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बनवाई, जो बुद्ध मत का स्तूपा था और जहां बुद्ध मत से मुतल्लक मजहबी तबरकात जमा किए गए थे। ये स्तूपा पुराने पेशावर के गंज दरवाजे के साथ बाहर बना हुआ था। इस स्तूपे के बारे कदीम तरीन रवायत चीनी स्याह और बख्शू फाहियान की तहरीर से मिलती हैं, जो यहाँ 400 ईस्वी में आया था। उसके मुताबिक स्तूपा की बुलंदी 40 चांद से ज़्यादा यानी अंदाज़न 120 मीटर थी और इस पर हर तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। फाहियान के मुताबिक इसने आज तक जितने मंदिर और स्तूपा देखे थे, कनेशा स्तूपा उनमें कहीं ज़्यादा खूबसूरत और मजबूत तर था। आसमानी बिजली गिरने से स्तूपा तबाह हुआ और कई बार उसकी मरम्मत की गई। हयून साल की 634 ईस्वी में आमद तक स्तूपा का जिक्र मिलता है। बुद्धा से मंसूब तबरकात, जो एक जवाहरात जड़ी टोकरी में रखे थे, को 1909 में स्तूपा के ऐन वस्त में एक ज़ेरे ज़मीन कमरे में खुदाई करके डॉक्टर D.B. स्पॉनर ने निकाला। खुरासान पर अरब कब्जे के बाद पश्तून इस्लाम लाने लगे। 1001 ईस्वी तक तुर्क बादशाह महमूद गजनवी ने अपनी गजनवी सल्तनत को अफ़गानिस्तान से आगे बर्र-ए-सग़ीर तक फैलाया। 997 ईस्वी में सबकतगीन की वफ़ात के बाद खुरासान का गवर्नर उनका बेटा महमूद बना, जिसने बादशाह सामानी बादशाह से अलहदगी इख्तियार करके अपनी सल्तनत कायम की और 999 ईस्वी में सुल्तान का लक़ब इख्तियार किया। इब्तदाई दौर में पेशावर के इलाके में कई खूनरेज़ जंगें हुईं, जिनका आगाज़ महमूद और हिंदू बादशाह जयापाला के दरमियान जंग से हुआ। जयापाला की मुस्तकिल ख्वाहिश थी कि सबकतगीन के हाथों छीनी गई सल्तनत को वापस लिया जाए। जयापाला की मदद के लिए कुछ पठान तो थे, लेकिन उनकी हमायत ज़्यादा देर तक ना चल सकी। नवंबर 1001 में जयापाला की शुरू की हुई जंग में
اسے شکست ہوئی اور اس سمیت اس کی فوج قیدی بنی۔ آزاد ہونے پر اس نے اپنے بیٹے اننت پال کو بادشاہ بنایا۔ محمود نے پٹھانوں کو سزا دی اور مسلمان ہونے کے بعد وہ محمود کے ساتھ وفادار ہو گئے۔ افغان پشتون شہنشاہ شیر شاہ سوری نے پشاور کی تعمیر نو کو تیزی دی اور اس نے اپنی دہلی سے کابل کی شاہراہ درہ خیبر کے راستے 16ویں صدی میں بنوائی اور بعد میں مغلوں نے پشاور پر قبضہ جما لیا۔ مغل بادشاہت کا بانی بابر جب موجودہ دور کے ازبکستان سے پشاور پہنچا اور بگرام کا شہر آباد کرایا اور 1530 میں قلعہ دوبارہ بنوایا، بابر کے پوتے اکبر نے اس کا نام بدل کر پشاور کر دیا، جس کا مطلب سرحد پر واقع جگہ۔ دنیا بھر سے مسلمان صوفیہ، مشائخ، استاد، معمار، سائنسدان، تاجر، سپاہی، افسر شاہی، ٹیکنوکریٹس وغیرہ غول در غول جنوبی ایشیا کی اسلامی سلطنت کو آن پہنچے۔ مغربی ایران کی طرح یہاں بھی شجر کاری اور باغات اگانے سے پشاور شہر پھولوں کا شہر بن گیا۔ خوشحال خان خٹک جو مشہور افغان پشتو شاعر تھے، پشاور کے نزدیک پیدا ہوئے اور ان کی زندگی پشاور سے ہی وابستہ رہی۔ افغان آزادی کی حمایت کرنے کی وجہ سے یہ مغل بادشاہوں بالخصوص اورنگزیب کے لیے مستقل سردرد بنے رہے۔ 18ویں صدی میں ناصر شاہ کے دور حکومت میں مغل سلطنت کے زوال کے بعد پشاور پر ایران نے قبضہ کر لیا۔ 1747 میں لویا جرگا نے پشاور کو افغان درانی حکومت کا حصہ بنا دیا، جس پر اس وقت احمد شاہ درانی کی حکومت تھی۔ 1776 میں احمد شاہ کے بیٹے تیمور شاہ درانی نے پشاور کو اپنا سرمائی دارالحکومت بنایا اور بالاحصار کا قلعہ افغان بادشاہوں کی قیام گاہ بن گیا۔ درانی دور حکومت میں پشتونوں نے جنوبی ایشیا پر حملوں میں حصہ لیا۔ 19ویں صدی کے آغاز پر سکھوں کے قبضے تک پشاور درانیوں کی سرمائی دارالحکومت کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ پشاور پر مختصر عرصے کے لیے مرہٹوں کا قبضہ بھی رہا، جو ہندوستان کی سلطنت پر قابض تھے۔ انہوں نے 8 مئی 1758 کو قبضہ کیا۔ بعد میں افغان درانیوں کے بڑے لشکر نے 1759 میں پشاور پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ 1812 میں پشاور پر افغانستان کا قبضہ ہوا، لیکن جلد ہی اس پر سکھوں نے حملہ کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ برطانوی مہم جو اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے سابق ایجنٹ ولیم مورکرافٹ کی سربراہی میں ایک مہم پہنچی تو اسے کابل کی حکومت اور لاہور کے سکھ حکمرانوں سے تحفظ کے ایک ذریعے کے طور پر دیکھا گیا۔ مورکرافٹ کو پشاور کے گورنر کا عہدہ بھی پیش کیا گیا اور علاقے کو ایسٹ انڈیا کمپنی سے وفاداری پیش کی گئی، جسے اس نے رد کر کے اپنا سفر پشاوری فوجیوں کے ساتھ ہندو کش کا سفر جاری رکھا اور کابل جا پہنچا۔ 1818 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے پشاور پر قبضہ کر کے یہاں کا دورہ کیا اور 1834 میں اسے سکھ ریاست میں شامل کر لیا اور شہر کا زوال شروع ہو گیا۔ مغل دور کے بہت مشہور سارے باغات تباہ کر دیے گئے۔ سکھوں کے نمائندے کے طور پر اطالوی بشندے پاولو ایوتا بائل نے حکمرانی کی اور اس کے دور کو پھانسیوں اور سولیوں کا دور کہا جاتا ہے۔ پشاور کی مشہور مسجد مہابت خان جو 1630 میں بنائی گئی تھی کو سکھوں کے دور میں تباہ کر دیا گیا۔ اگرچہ ہندوستان کی تقسیم کے بعد پشاور سے سکھوں کی آبادی انتہائی کم ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی افغانستان اور قبائلی علاقوں سے پناہ کی تلاش میں آنے والے 40,000 سکھوں کی وجہ سے آبادی پھر کسی حد تک بڑھ گئی ہے۔ 2008 میں پاکستان میں سکھوں کی سب سے بڑی تعداد پشاور میں ہی آباد تھی۔ پشاور کے سکھ خود کو پشتون کہلاتے اور مادری زبان ہند کو بولتے ہیں۔ 1835 میں دوست محمد خان کو شہر پر قبضے میں اس وقت ناکامی ہوئی جب اس کی فوج نے دل خالصہ کا مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ دوست محمد خان کا بیٹا محمد اکبر خان 1837 کو جمرود کی جنگ میں پشاور پر قبضے میں تقریباً کامیاب ہو گیا تھا، لیکن پھر اسے ناکامی ہوئی۔
سکھوں کی حکمرانی 1849 میں اس وقت ختم ہوئی جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے سکھوں کے ساتھ دوسری جنگ جیت لی۔ 1849 میں سکھوں کے ساتھ دوسری جنگ کے بعد پشاور انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1857 کی سپاہیوں کی بغاوت کے بعد مقامی فوجیوں کے 40,000 افراد کو بغیر خون بہائے غیر مسلح کر دیا گیا۔ اس طرح 1857 کی بغاوت کے بعد پورے ہندوستان میں ہونے والے خون خرابے سے پشاور بچ نکلا۔ مقامی سرکاروں نے برطانوی راج کا ساتھ دیا۔ شہر کے باہر پہاڑوں کے نقشے 1893 میں سر مورٹیمر ڈیورنٹ نے بنائے، جو اس وقت برٹش انڈیا حکومت کا خارجہ سیکرٹری تھا۔ اس نے افغانستان حکمران عبد الرحمن خان کے ساتھ مل کر افغان سرحد کا نقشہ بنایا۔ 1868 میں شہر کے مغرب میں برطانیہ نے ایک بڑی چھاؤنی قائم کی اور پشاور کو اپنا سرحدی مرکز مقام بنا دیا۔ مزید برآں پشاور میں انہوں نے کئی ترقیاتی منصوبے شروع کیے، جن میں شہر کو بذریعہ ریل ملک کے دیگر حصوں سے ملانے اور مسجد محبت خان کی تعمیر شامل ہے۔ 1906 میں ملکہ وکٹوریہ کی یاد میں وکٹوریہ ہال بنایا، جہاں اب پشاور کا عجائب گھر قائم ہے۔ مغربی تعلیم دینے کے لیے برطانیہ نے ایڈورڈز کالج اور اسلامیہ کالج 1901 اور 1913 میں بالترتیب بنائے، اور بہت سارے اسکول بھی بنائے جن کو انجلیکن چرچ چلاتا ہے۔ پشاور پشتون اور ہند کو مشاہرین کے مرکز کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ ہند کو بولنے والے افراد برطانوی راج میں یہاں کی ثقافت پر غالب اثر رکھتے ہیں۔ پشاور میں ہی غفار خان کی چلائی ہوئی عدم تشدد کی تحریک سامنے آئی، جو موہن داس گاندھی سے متاثر تھی۔ اپریل 1930 میں مقامی افراد کو بڑے گروہ نے قصہ خوانی بازار میں پرامن مظاہرہ کیا کہ ان کے خلاف برطانیہ نے امتیازی قوانین بنائے ہیں۔ برطانوی افواج کی فائرنگ سے 400 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس واقعے اور ان 400 شہیدوں کی یاد میں ایک یادگار بھی یہاں موجود ہے، جسے یادگار شہیداں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1947 میں پشاور نوزائیدہ پاکستان کا حصہ بن گیا کہ مقامی سیاستدانوں نے پاکستان میں شمولیت کی منظوری دے دی۔ اگرچہ اکثریت اس الحاق کے حق میں تھی، لیکن عبد الغفار خان کی قیادت میں ایک چھوٹے سے گروہ کا خیال تھا کہ جنوبی ایشیا میں ایک کنفیڈریشن زیادہ بہتر ہوتی، اور انہوں نے متحدہ ہندوستان کو بہتر سمجھا۔ تاہم عوام کی بھاری اکثریت متحدہ ہندوستان اور خود کو ہندوستانی کہلوانے کے سخت مخالف تھے۔ انتہائی قلیل تعداد پشاور کو افغانستان میں شامل دیکھنا چاہتی تھی۔ یہی خیال بعد ازاں پشتونستان کی بنیاد بنا، جو پاکستان اور افغانستان دونوں سے آزاد ریاست ہوتی۔